أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہوا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید بیان فرمایا تھا۔ توحید یعنی وننس آف اللہ سبحانہ تعالی، ایکیشور واد، اللہ کا ایک ہونا، قادر ہونا، قیوم ہونا، حی ہونا۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں۔ وہ زندہ ہے اور قائم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شروع میں مسئلہ توحید وحدانیت اللہ کی بیان ہوئی تھی۔ اب سورت کے اخیر میں اس کے دلائل دے رہے ہیں، دلائل توحید دے رہے ہیں، دلائل الوہیت اور حاکمیت دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ ملک جو ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیتیں، اور اس میں کسی بھی قسم کے تصرف کرنے کی اللہ کو قدرت ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اس پر کوئی بندھن نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہیں، معبود برحق وہی ہیں۔ یہ صفات ایسی ہیں جیسے کہ متصرف فی الامور ہونا اللہ کی صفت، قادر مطلق ہونا اللہ کی صفت، مستحق عبادت ہونا اللہ کی صفت۔ ان صفات میں اس کے ساتھ کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین حضور کو طرح طرح کے بیہودہ سوال کرتے تھے اور آپ سے معجزات کے مطالبے کرتے تھے، ہیلے بہانے کر کے خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو قبول کرنے سے مانے بنتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے
سوال کیا کہ تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے معجزات دکھائے تھے، عصا اور ید بیضا جیسی نشانیاں رکھتے تھے، ان کے ہاتھ پر یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے، پانی میں راستہ بنا، 12 چشمے جاری ہوئے، من اور سلوہ نازل ہوا۔ اس کے بعد مشرکین نے نصارہ سے دریافت کیا کہ تمہارے نبی کیسے تھے؟ عیسائیوں نے کہا وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑی کو شفا دیتے تھے۔ اس پر مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایسی ایسی نشانیاں لائے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے معجزات لائے، ہم کو بھی ہمارے فرمائشی معجزات آپ دکھائیں تو ہم آپ کو مان لیں۔ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ مشرکین کے اس قسم کے مطالبات کا سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے چشمے جاری کرنے کا معجزہ مانگا، آپ کے لیے کھجور اور انگور کے باغ ہونے چاہیے، یہ مطالبہ کیا، یا ہم پر آسمان گرا دیا جائے، یا ہمارے پاس اللہ کے فرشتوں کو لایا جائے، تمہارے لیے سونے کا محل ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل ہو۔ جب انہوں نے اس طرح کے مطالبے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب یہ آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب و غریب چیز اور واقعہ بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات اور تمام حالات عجیب و غریب تھے، تاہم انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے گھر تشریف لائے، میں لحاف میں لیٹی ہوئی تھی، آپ بھی تھوڑی دیر میرے ساتھ لحاف میں لیٹے، پھر فرمایا عائشہ مجھے اجازت دے دو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ چنانچہ اٹھ کر آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض، پڑھتے رہے پڑھتے رہے روتے رہے روتے رہے حتیٰ کہ سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا، صبح ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے آئے، عرض کیا اس قدر آپ زاری اور آہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اور لغزشیں معاف فرما دی ہیں؟
آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اس نے اتنے انعامات سے مجھے نوازا، مجھے کتنا اس کا شکر بجا لانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سوال کے جواب میں اپنی الوہیت اور ملوکیت اور ملکیت کے متعلق دلائل پیش فرمائے ہیں۔ دلائل عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں۔ عام ہیں۔ بعض دلائل تو ایسے ہیں کہ جن کو عام آدمی بھی مشاہدے میں لاتا ہے، رات دن دیکھتا ہے، جیسے آسمان، جیسے زمین کی تخلیق، جیسے چاند اور سورج، سیارے اور ستارے، جیسے سمندر اور پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں۔ آیت کے کئی معنی ذکر کیے ہیں، آیت کے معنی قرآن کی آیت کے بھی ہیں اور آیت کے معنی معجزے کے بھی ہیں اور آیت کے معنی نشانی کے بھی ہیں۔ یہاں نشانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، آیات جمع ہے۔ لوگ تعصب اور عناد کی بنا پر ان دلائل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ لوگ ہمارے دلائل پر سے گزرتے ہیں، ہماری نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آسمان اور اتنی عریض زمین بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں کی پیدائش کسی مخلوق اور کسی انسان کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے سمندروں کا بہانا اور دریاؤں کا اور ندیوں کا چلانا اور پہاڑوں کا بلند و بالا ہونا، یہ انسان کے اور مخلوق کے پیدا کرنے کی چیز تو ہے نہیں۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل، پھول، سبزیاں، غلے، اناج پیدا کیے ہیں۔ ہر گیا ہے کہ الزمین رویت، جو بھی گھاس کا کونپل نکلتا ہے زمین سے، وحدہ لا شریک لہ گوید، وہ اعلان کرتا ہے زبان حال سے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے موسموں میں تغیر ہوتا رہتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، سردیوں کی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، جیسا کہ گرمی میں ہوتا ہے۔ بالکل سنگلاخ اور خشک زمین ہوتی ہے، ایک مرتبہ کی بارش میں اس کے اندر ہریالی چادر بچھا دی جاتی ہے۔ پھر اسی بارش کے ذریعے سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں، پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں قدرت کا کارخانہ ہے۔ کوئی چیز نکمی نہیں، زمانے میں کچھ بھی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں۔
یہ پورا جو زبردست نظام چل رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی تو چل نہیں رہا ہے. اب یہ بے وقوفی کی بات ہوگی جیسا کہ ایک بیچارہ جاہل اسٹیشن پر آیا، ٹرین دیکھ رہا تھا کہ رکی ہوئی ہے، ایک دم سے لال جھنڈی ختم کی، ہری جھنڈی ہلائی گارڈ نے اور ریل حرکت میں آ گئی. تو یہ جاہل نے گھر جا کر ہری جھنڈیاں گاڑ دی کہ جھنڈی میں بڑی طاقت ہے، اتنی ٹنوں منوں کی ٹرین کو حرکت میں لے آتی. اس سے ذرا عقل مند تھا، اس نے کہا کہ یہ جھنڈی کا کام نہیں ہے، خالی جھنڈی لگانے سے کام نہیں چلتا، جھنڈی کے پیچھے حرکت دینے والے ہاتھ ہیں. تیسرے نے کہا یہ ہاتھ کا بھی کام نہیں ہے، اس کے آگے مشین ہے جس کو انجن کہتے ہیں، وہ انجن کو ایک چلانے والا ہے، وہ حرکت دیتا ہے. کسی نے کہا نہیں وہ بھی کام کا نہیں، اس میں جو اسٹیم ہوتا ہے، لائٹ الیکٹریسٹی ہوتی ہے، اس سے حرکت میں آتی ہے. تو ایک عقل مند نے کہا اس کے پیچھے بھی اصل میں ایک بڑے کا حکم چلتا ہے، وہ بڑے کے حکم کے پیچھے ایک اور بڑے کا حکم چلتا ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، تو یہ ٹرین حرکت میں آتی ہے. تو جو لوگ سطحی نظر رکھتے ہیں وہ بس ایک چیز کو دیکھ کر اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی میں گم ہو جاتے ہیں. فلسفیوں کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجھا رہے ہیں پر سرا ملتا نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تمام نظام کائنات، دن کا جانا، رات کا آنا، آفتاب کا آنا جانا، اس کا اپنی جگہ کا تبدل اور تغیر، چاند کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، مہینے پر دوبارہ باریک ہو کر دوبارہ بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند بننا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے. اس کے پیچھے، اس کارخانے کے پیچھے در حقیقت کوئی مالک ہے جو یہ تمام چیزیں کر رہا ہے، اور عقل مند اس کو کہیں گے، اولو الالباب اس کو کہیں گے جو ان تمام چیزوں میں غور کرنے کے بعد اپنے اللہ تک پہنچ جائے. اس لیے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کیا کرو، اور غور کرنے کے بعد پھر خالق حقیقی تک پہنچ جاؤ. عقل در اسباب می دارد نظر، عشق می گوید مسبب را نگر. عقل جو ہے اسباب کے اندر گم ہو جاتی ہے، اور عشق جو ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے. اس لیے جو لوگ اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لاتے، یعنی اللہ تک نہیں پہنچتے، وہ کتنے بھی بڑے سائنٹسٹ کیوں نہ ہوں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، وہ حیوانوں کی طرح ہیں. اولو الالباب، لبن مغز کو کہتے ہیں، کریم کو کہتے ہیں. جیسے اخروٹ توڑتے ہیں تو اندر سے مغز نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے بدترین لوگ وہ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، کہ جو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ تک پہنچ کر اللہ کی عبادت میں اور سجدہ ریز نہیں ہو جاتے. رات دن کا یہ آنا جانا اور بدلنا، یہ اندھیروں کا اور اجالوں کا ہونا، رات کو آرام کے لیے دن کو کام کے لیے بنایا جانا، یہ سب پر غور کرنے والے اپنے اعتبار سے غور کر کے فلاسفر بنتے ہوں گے، سائنٹسٹ بنتے ہوں گے، دانشور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی زبان میں ان کو اولو الالباب نہیں کہا جا سکتا. یہ سب چیزیں غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ مجھ تک پہنچ جاؤ. لا تتفکروا فی اللہ،
اللہ کی ذات میں غور کرنے کے بجائے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اور چیزوں کے اندر غور کر کے اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اور اولو الالباب وہ ہیں کہ جب وہ یہ تمام چیزوں پر غور کر کے انہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہوا ہے، خود بخود نہیں ہوا ہے، خود ساختہ نہیں ہے یہ چیزیں، بلکہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، تو پھر ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کا معنی یہ ہے کہ آدمی پھر اللہ کے احکام کے مطابق، کہ جب یہ تمام چیزیں اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں تو مجھے بھی اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ذکر میں ہر قسم کی عبادت شامل ہے جو ہر حالت میں کی جا سکتی ہے، جیسے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو فصل قاعدہ، بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو علی جنبک، پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ آگے فقہائے کرام نے اجتہاد سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اگر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے سے معذوری ہو تو اشارے سے پڑھ، کیونکہ نماز بہترین عبادت ہے، اور سجدے میں آدمی اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، ورنہ اشرف حالت جو ہے وہ قیام کی ہے، اور اسی حالت کے اندر قرات کرنے کو کہا گیا ہے، قرآن پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ تو نماز کو اہم ترین عبادت اور بہترین عبادت اور عظیم ترین عبادت کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ زبان ذکر کرنے والی بن جائے گی، آگے مشائخ فرماتے ہیں پھر تمہارا دل بھی ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ زبان کو ذاکر بناؤ، دل بھی ذاکر بن جائے گا۔ جب آدمی سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی یاد کرے گا تو دل بھی اس کا اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے گا۔ ذکر باطنی اور قلبی ذکر بھی اللہ تعالی نصیب فرمائیں۔ ذکر الہی سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، حکمت خداوندی اور انسانیت کی تکمیل۔ اگر انسانیت میں کفر اور شرک اور معاصی کی وجہ سے فساد پیدا ہو جائے تو حکمت باطل ہو جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی تکمیل ہو، لوگ اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں اور خالص اس کی عبادت کریں۔ اور اگر انہی چیزوں میں فساد پیدا ہو جائے تو حکمت کا ابطال لازم آئے گا، انسان اپنے مقام سے گر جائے گا، اپنے مرتبے کو پہچان نہ سکا، اپنی کرامت کو پہچان نہ سکا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما بردار بنا دی، ہمیں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کی ہر مخلوق جو کام اس کو سپرد کیا گیا ہے وہ تمام کام برابر انجام دیتی ہے۔ کہ انسان ایسا ہے کہ اسے عبادت کا کام سپرد کیا گیا ہے، وہ عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کی یاد میں کوتاہی کرتا ہے اور غفلت سے زندگی گزارتا ہے۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی کے پاس
جو شخص ذکر کی تربیت کے لیے جاتا، آپ اس کی مناسبت سے اسماء الہی کے ساتھ معلوم کرتے کہ کون سے اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو مناسبت ہے، پھر جس سے زیادہ مناسبت ہوتی وہ ذکر اس کو بتلا دیتے کہ تو یہ ذکر کیا کر۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اس کا مطلب یہ ہے ہر وقت اور ہر حال میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرنا، کیسا بڑا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے کہ 1 ساعت تفکر اور اللہ کی مخلوق میں غور کرنا 60 سال کی عبادت کی بنسبت قیمتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جس کو معرفت حاصل ہو گئی اس کو اللہ مل گیا، جس کو اللہ مل گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کی دنیا بن گئی، اس کی آخرت بن گئی، اس کی جنت بن گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنی ہمت تو نہیں ہے میرے اندر، جسارت تو نہیں ہے کہ میں جنت طلب کروں، لیکن میں اتنی ہمت کرتا ہوں کہ جہنم سے مجھے بچا لیجیے۔ فرمایا صاحب عقل لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا دھیان رہتا ہے ہر وقت، آدمی کو اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا دھیان رہے گا تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا، نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ہمارے مراقبے میں بھی اللہ کا دھیان بتلایا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے دھیان میں بسا رہے، رچا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جب یہ حضرات غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر تو سائنس والے بھی کر رہے تھے، سمجھ میں ان کو نہیں آتا، بھول بیٹھا ہے انسان آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق و بھاپ کو، دنیا کی چیزوں پر اترا رہے ہیں، چیزوں پر اترا رہے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزوں کا بنانے والا اصل میں کون ہے۔ کمپیوٹر کی تعریف کرتے ہیں، موبائل کی تعریف کرتے ہیں، کیا بنایا ہے بنانے والے نے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ بنانے والے کا دماغ کس نے بنایا ہے، کس نے اس کو یہ سمجھ عطا فرمائی، کس نے اس کو یہ عقل عطا فرمائی۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھن سے لگ جاتا ہے، کس نے اس کو پڑھایا، کون سی کالج میں یہ گیا تھا۔ مرغی کا چوزہ ذرا سا نکلتا ہے، زمین پر نکلتے ہی چگنا شروع کر دیتا ہے، ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے، کس نے سکھایا اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کارخانہ ہے، یہ نظام قدرت ہے، وہاں سے وہ سیکھ کر آیا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں میں غور کرنے کے بعد آدمی در حقیقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے یہ تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا، اور ان لوگوں کو اولو الالباب یعنی عقل مند کہا گیا جو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اور ان کی زبان پر ایک لفظ آتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، نالی کے اندر کوئی کیڑا چل رہا ہے، مکھی ہے، چیونٹی ہے، اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، یہ بنانے والا ہی جانتا ہے۔ مشین بنتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرزے بھی ہوتے ہیں، موبائل کتنا چھوٹا ہے لیکن کتنے بڑے بڑے کام اس کے ذریعے سے لیے جاتے ہیں۔ جب انسان کی چھوٹی سی عقل کو یہ چھوٹے چھوٹے پرزوں میں اتنی طاقت اور اتنی قوت
اور اتنی صلاحیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، تو خود اللہ تعالی کی ذات کتنی عالی شان ہے، اس کا سائنس کتنا اونچا ہے، جس نے لوگوں کے دماغ کو اس قابل بنایا۔ یہ سب چیزیں بیکار نہیں ہیں، غور کرنے کے قابل ہیں، اور غور کر کے بیٹھا نہ رہے آدمی، اللہ کی یاد میں اللہ تک پہنچ جائے، وہ کامیاب ہے۔ ہر تعجب کی چیز پر یوں گئے سبحان اللہ، کیا بنایا ہے تو نے، واہ کیا تیری خلقت ہے، کیا تیری تخلیق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تخلیق اللہ کا کارنامہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلان مشین فلان شخص کی تخلیق ہے، تخلیق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، خالق اللہ ہے، صانع حقیقی اللہ ہے۔ کیونکہ جتنی بھی چیزوں کا سرا آخر میں جا کر آپ دیکھیں گے تو اللہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل قدرت اللہ کی ہے، اسی کا نام جو ہے وہ توحید ہے، اسی کا نام ہے اللہ کی قدرت۔ اب ظاہری بات ہے کہ قدرت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا انسان بنایا، اس کے بنانے میں کوئی دیوتا نے نہیں کہا کہ میں نے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ آسمان اتنا بڑا بنایا، بغیر ستونوں کا بنایا، بغیر عیب والا بنایا، زمین اتنی زبردست بنائی۔ تو یہ سب ظاہری بات ہے کہ کتنے بڑے خالق کا کارنامہ ہے، انجام اندازہ تو لگاؤ۔ یہ عقیدہ اگر درست ہو جائے، یہ تنزیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہیں اور تمام کمالات کا مرجع ہیں، تمام کمالات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تمام خوبیاں اور تمام صفات کے مالک انتہاً اگر غور کیا جائے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اختیار میں، نہ مشکل کشائی میں، نہ حاجت روائی میں۔ اس میں عقیدے کی اصلاح کا پورا مواد اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ عقیدہ درست ہو گیا اور یہ خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عقل دینے والے ہیں، سمجھ دینے والے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو چلانے والے ہیں، اصل میں طاقت اسی کی لگی ہوئی ہے، قدرت اسی کی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ یہ روح کیا ہے، تو فرمایا امر رب ہے۔ امر رب جب نکل جاتا ہے تو انسان مٹی کا تودا بن کے رہ جاتا ہے، اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ جب عقیدہ صاف ہو جائے، جب عقیدہ صاف ہو جائے، صحیح ہو جائے، قیامت کے دن پر یقین ہو جائے، تو پھر اللہ کے حضور ایسے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا تو نے بنائی ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مقصد ضرور ہے، بغیر مقصد کے تو نے پیدا کچھ بھی نہیں کیا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہوئے تیرے دربار میں آئیں، اور پھر تیرے دربار میں آ کر جہنم سے اور نہ سوچنے والوں کی صف میں کھڑے نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عقل مند کی یہی دعا رہے گی جو غور و فکر کے نتیجے میں اس کے دل سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں باقی دعاؤں کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ آج اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی الوہیت اور اس کی خالقیت مخلوق کے ذریعے سے پہچان کر ہمیں عارف بنائے، اور معرفت والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔
اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آدمی دنیا کے دھیان میں گھنٹوں کے گھنٹوں گزار دیتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چند منٹوں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا دھیان اگر نصیب ہو جائے تو اللہ کی رحمتوں سے آدمی مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، برائیوں سے بچا دیتے ہیں، اسے معرفت کا نور اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، اس کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر ذکر کے ذریعے سے اس کی نورانیت کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آنکھیں بند ہو، سر کو دل کی طرف ذرا جھکایا جائے، اور ایک ہی تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا۔ ہمیں دلوں کی غفلت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اب متوجہ اللہ ہو جاؤ، رجوع اللہ کرو، مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ بند کر دیے تھے اللہ نے ناراض ہو کر گھر، پھر کھول دیے تو قدر کر لو۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، مصروف ہو جا۔ اصل میں کام تو یہی ہے، اللہ کی یاد۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، آج کی تفسیر میں بھی یہی بات آئی۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ عزیز و دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت فسال ذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ سوچے کہ آج کہاں گیا اور ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا اپنے اختیار سے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہمارا اپنا اختیار نہیں رہے گا، بے بس ہو جائیں گے، بے کس ہو جائیں گے، بے اختیار ہو جائیں گے۔ آج کل موتیں کتنی ارزاں ہو گئی ہیں، صبح اسپتال میں داخل کیا، دوپہر کو انتقال کر گئے۔ بے بھروسہ ہے یہ زندگی۔ اپنے مالک کی یاد میں گزارو، سوچو، غور کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. یا ذا الجلال والإکرام. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وادنا إلى سواء السبيل. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرا فضل و کرم اور عنایتوں کی بارشیں برسا دے. اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو. اے الہ العالمین ہماری بڑی لغزشیں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں. اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ان کی طرف نظر نہ فرما. اپنی زبردست شان کریمی اور رحیمی پر نظر فرماتے ہوئے اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے، اپنی رضامندی والی زندگی عطا فرما دے. اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا اور میں اپنا بندہ بنا دے. اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ ذکر والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں نور معرفت سے منور فرما. اللہ ہمارے اجسام کو منور فرما، ہماری ارواح کو منور فرما. اے الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، پوری امت پر کرم کے فیصلے فرما دے. اے اللہ یہ وبا اور یہ مرض سے پوری دنیا کو چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ نجات عطا فرما. پہلے کی طرح دنیا کے نظام کو نارمل فرما، عافیت کا معاملہ فرما، چشم پوشی کا معاملہ فرما. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ دنیا میں تو نے ستاری فرمائی، کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سے لوگ انتقال کر گئے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. نذیر بھائی زری والوں کی اہلیہ کا انتقال ہوا، ان کی بھی مغفرت فرما. مولانا عبد الرحیم صاحب صورتی دامت برکاتہم کی اہلیہ بھی رحلت فرما گئی. اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. ان تمام حضرات کو جو رشتہ داران ہیں صبر جمیل عطا فرما اور اس پر اجر جزیل عطا فرما. جمیع قبرستان والوں کی اور ایمان والوں کی جو دنیا پر سے ایمان پر گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم تمام کی بھی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں نصیب فرما. اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.